السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ الترمذی۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ سامعین گرامی، موضوع ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرا موضوع اس جذبے کی ترجمانی کر رہا ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑنے، مظلوم کو انصاف دلانے، ظالم کو تختہ دار پہ لٹکانے اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر علی وقار، امید کا دائرہ تصورات سے نکل کر، سوچوں سے ماورا ہو کر حقیقی زندگی کی وسعتوں کے ساتھ بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ دستے امید پر جب یقین کی ہنا بندی کی جائے تو پھر جذبات، احساسات، خیالات کے ساتھ ساتھ افکار و عزائم بھی ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں۔ جناب والا، امید و یقین کی آمیزش سے بننے والا جوہر ایمان کی صورت میں آشکار ہوتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے صفت کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، کہ بیاباں میں شب تاریک، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ سامعین گرامی، جو قوم بھی عزم و یقین کی مالا پہنتی ہے وہ بام فلک کو پہنچتی ہے۔ اس قوم کو خالد بن ولید جیسے شاہ سوار، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمراں، جابر بن حیان، ابو علی سینا جیسے محقق و فلاسفر، جلال الدین خارزم، ظہیر الدین بابر جیسے جنگجو، اقبال جیسے شعراء، قائد اعظم جیسے سیاستدان، شبیر احمد عثمانی جیسے علم بردار، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے قاری قرآن اور شورش کاشمیری جیسے شعلہ بیاں ملتے ہیں۔ اور پھر مورخ کا قلم صفحہ تاریخ پر اس قوم کے کارنامے رقم کرتا چلا جاتا ہے۔ وقت بھی اس پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اس قوم کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ جناب والا، فقط عزم و یقین ہی وہ ہتھیار ہے جو صحرائے عرب کے باشندوں کو آدھی دنیا کا حکمراں بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ سامعین گرامی، ذوق یقین کے اس سفر میں کئی مناظر مجھے اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بدر کے میدان میں محض 313 کا لشکر بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے تپ آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ایمان و یقین کی فضا ہے اور ان کے دل شہادت کے جذبے سے لبریز ہے، لیکن دوسری جانب دشمن تعداد کے نشے میں چور خونخوار بھیڑیے کی طرح ان پر جھپٹتا ہے تو ایمانی جذبے سے سرشار بپھرے شیر کی مانند دشمن کی صفوں کو چیرتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دشمن کو شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر جذبات پکار اٹھتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین گرامی، ذوق یقین کا سفر یہیں تمام نہیں ہوتا بلکہ نسلوں کی نسلیں اسی جذبے سے سرشار میدان عمل میں دکھائی دیتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ 1857 کی شکست مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ حریت ختم نہ کر سکی۔ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے لیکن آزادی کی غلامی کے خلاف ہتھیار نہ ڈالے۔ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت دری پر خون کے آنسو بہاتے رہے لیکن اپنی آزادی کا سودا نہ کیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو
مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آیا تو محرک کا قلم بے اختیار صدا دینے لگا کہ جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین گرامی، آج ذوق یقین کی بجھتی ہوئی شمع ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان عمل میں کود پڑیں، ہمارے دل جذبہ ایمانی سے سرشار ہوں، ہمارے سینوں میں اسوہ نبوی کے چراغ روشن ہوں، ہمارے اذہان اس بات پر آمادہ ہوں کہ چاہے تکالیف کے طوفان ہی کیوں نہ امڈ آئے، چاہے آزمائشوں کے بحر میں تلا تمخیل موجیں ہی کیوں نہ برپا ہو جائے، ہم نے گھبرانا نہیں بلکہ ہر مشکل کے سامنے سدِ سکندری بن جانا ہے۔ آئیں آج ہم تمام کشتیاں جلا ڈالیں، واپسی کی تمام راہیں بند کر دیں اور بزبان حال ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کے خودی صورت فولاد، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، تو نہیں خطرہ افتاد۔ والسلام۔